اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احقاف کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 35۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، پس تم صبر کرو جس طرح ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا، اور ان کے لیے جلدی نہ کرو۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون، جس دن یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ لم یلبثوا الا ساعة من نہار، تو گویا کہ وہ دن کی گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ بلاغ، بس آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، پس وہی لوگ برباد ہوں گے جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ حق کی دعوت دینے والے کو ہمیشہ صبر کی زمین پر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ صبر دراصل اس کا نام ہے کہ مدعو کی ہدایت رسانیوں کو داعی ایک طرفہ طور پر نظر انداز کرے، وہ مدعو کے ضد اور انکار کے باوجود مسلسل اس کو دعوت پہنچاتا رہے۔ داعی اپنے مدعو کا ہر حال میں خیر خواہ بنا رہے، خواہ مدعو کی طرف سے اس کو کتنی ہی زیادہ ناخوشگواریوں کا تجربہ کیوں نہ ہو رہا ہو۔ یہ یک طرفہ صبر اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر مدعو کے اوپر اللہ کی حجت تمام نہیں ہوتی۔ خدا کے تمام پیغمبروں نے ہر زمانے میں اسی طرح صبر اور استقامت کے ساتھ دعوت حق کا کام کیا ہے۔ آئندہ بھی پیغمبروں کی نیابت میں جو لوگ دعوت حق کا کام کریں، ان کو اسی نمونے پر دعوت کے کام کو کرنا ہے۔ خدا کے یہاں، اللہ کے یہاں داعی کا مقام صرف انہی لوگوں کے لیے مقدر ہے جو یک طرفہ برداشت کا حوصلہ دکھا سکیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جھیلتے رہو اور چلتے رہو، جھیلتے رہو اور چلتے رہو۔ حالات آویں تو فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، کہ پیارے نبی جی یہ جو کہہ رہے ہیں آپ جھیلتے رہیے اور چلتے رہیے، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے، صبح شام اللہ کی پاکی بیان کیجئے اور اللہ کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ مطلب کہ دعوت کا کام میں جھیلنا بہت ہے۔ سامنے والا نہیں مانے گا، ادھر ادھر کی باتیں کرے گا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دعوت کا کام زندہ مینڈکوں کے تولنے کے برابر ہے۔ زندہ مینڈکوں کو ہم نہیں تول سکتے، تولیں گے تو ایک پھدک کر یہاں جائے گا، ایک وہاں جائے گا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے دعوت کے کام میں صبر جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، جھیلنا پڑتا ہے سامنے والے کی طرف سے۔ اور اگر نامناسب حالات آویں، آدمی برداشت کرے، اللہ کے احکامات کو پورا کرے اور پڑھتا رہے۔ پڑھو میرے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تسبیح اللہ کو بہت پسند ہے، کم سے کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔